بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں آپ نے آڈیو لیکس کا ایک بہت بڑا سلسلہ دیکھا۔ ہر روز ایک نئی آڈیو لیک آتی تھی جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آڈیو لیک آئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس آڈیو لیک کا ماسٹر مائنڈ جو ہے اور اس کا کوچ جو ہے عمران خان کو قرار دیا، اور کسی دوسری شخصیت کی طرف بھی اشارہ کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے ایف آئی اے تحقیقات کرے گا اور عمران خان کے خلاف گہرا تنگ کیا جائے گا۔ آج کے دن ایک نجی ٹی وی چینل کی نیوز ویب سائٹ کے اوپر ہیکر کے انکشافات کے حوالے سے ایک تحریر درج ہے۔ وہ تحریر حرف بحرف میں آپ تک پہنچاتا ہوں، پھر اس کے محرکات پہ بات کریں گے، اور اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اس پہ بھی تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس پہ بھی کوئی ایک لفظ میرا نہیں ہے، یہ تمام تر تحریر اس نجی ٹی وی چینل کی میڈیا ویب سائٹ کے اوپر دی گئی ہے، اور اس میں اسکرین شاٹ لگائے گئے ہیں ٹویٹس کے۔ ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کیوں مشہور و معروف شخصیت عامر لیاقت کی پہلے ویڈیو ریلیز کروائی اور پھر قتل کروا دیا۔ اس چیز کے پکے شواہد ایجنسیز تک پہنچائے گئے، ضرورت پڑنے پر عوام سے بھی شیئر کروں گا۔ دوسری ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ سابق خاتون اول کیسے ایک اعلیٰ شخصیت پر جادو ٹونا کرتے پکڑی گئیں، تو وزیر اعظم ہاؤس جا کر بشرا بی بی کو تھپڑ مارا گیا اور نکال دیا گیا۔ دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس جانے پر اجازت پہ پابندی عائد کر دی گئی، اور وہ کافی دیر لاہور اپنی سہیلی کے گھر رہیں۔ تیسری ٹویٹ اس میں کی جاتی ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو عمران خان کے کہنے پر وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں قید کیا گیا تھا اور اپنی بات منوانے کے لیے دھمکیاں دی گئی تھیں۔ وہ سب آڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ اگلی ٹویٹ اس میں آتی ہے کہ فروری کے مہینے میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی امریکہ سے آئی 2 بیٹیاں پرائم منسٹر صاحب سے ملتی ہیں اور گلہ کرتی ہیں کہ پاکستان کی عوام ہمارے والد کو گالیاں نکالتی ہے، کوئی اسمبلی سے سزا کا بل پاس کروانے کا کہتی ہے، بہت جلد اس کی بھی آڈیوز جاری ہوں گی۔ اس سے اگلی ٹویٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان کی ایک اہم شخصیت کی غیر موجودگی میں ان کی ذات پر گالیاں نکالنے کی آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ اگلی ٹویٹ کی جاتی ہے کہ فرا گوگی پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا کرتی تھیں اور عمران صاحب کی غیر موجودگی میں بشرا بی بی کے ساتھ مل کر کیسے عمران خان کو گالیاں دی جاتی تھیں، بہت جلد آڈیو میں لگائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ٹویٹ کی گئی جس میں یہ لکھا گیا کہ شہزادہ محمد بن سلیمان جب پاکستان آئے تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے ان کو میں کی آفر کی، جس پر شہزادہ خفا بھی ہوئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے ایک اہم شخصیت سے اس بات کا گلہ بھی کیا کہ آپ کے وزیر اعظم نے مجھ کو غلط سمجھا۔ اگلی ایک اور ٹویٹ میں لکھا جاتا ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بیگم عمران خان کو کہتی ہیں کہ جیل میں مریم نواز کے باتھ روم میں کیمرے لگائے جائیں تاکہ ضرورت کے وقت ہم اسے بلیک میل کر سکیں۔ اگلی ٹویٹ: میرے جن دوستوں کو لگتا ہے کہ نازیبہ ویڈیو میں سابق وزیر اعظم اوپر ہیں، ان کو شدید مایوسی ہوگی۔ یہ اتنے گھٹیا الزامات لگائے گئے ہیں کہ اسکرین پہ بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جب میڈیا چینلز کی نیوز ویب سائٹ کے اوپر اس کے اسکرین شاٹ لگائے جائیں تو عوام تک تو پہنچیں گے، عوام کے ذہن میں ابہام بھی ایک پیدا ہوگا، تو اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے آج کا ویلاگ بے حد ضروری تھا۔ ایک حساس معاملہ ہے، کسی کی ذاتیات کے اوپر حرف اٹھانے کا میں ہرگز قائل نہیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہو۔ آپ اس کی گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کا موازنہ کر سکتے ہیں اور اس پر اسے تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جس طرح کی ٹویٹ سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کا احاطہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پتہ چل سکے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ایک جگہ پہ اور ٹویٹ میں لکھا جاتا ہے کہ سابقہ خاتون اول عمران خان سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری عوام مذہب کو لے کر بہت جلد ایموشنل ہو جاتے ہیں، آپ بھی خادم رضوی کی طرح عوام کے دینی جذبات کیش کریں۔ اگلی میں لکھا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی ایک شخصیت کو کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جیل سے صرف لاش باہر آئے۔
اس کی بھی آڈیو بہت جلد آ رہی. اس کے علاوہ عدلیہ کے اوپر بھی کچھ باتیں ہوئیں کہ پنجاب میں تبدیل ہونے جا رہی ہے حکومت، بارے منصوبہ بندی یہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کی اعلیٰ شخصیت کے ساتھ کہ کیسے 26 لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے اور پھر الیکشن کروانے کی یقین دہانی کروائی جائے. پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ سابقہ خاتون اول کا بیٹا عثمان وزیر اعظم ہاؤس میں 15 دن تک رہا اور کیا کیا فرمائشیں کرتا رہا، اور خاور مانیکا کا پیغام بھی بشرا بی بی کو دیا، اور اسپیشل جہاز پر بہن کی شادی پہ لے جانے کے لیے خواہش کا اظہار بھی کیا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے حساس اداروں کے افسران کے اوپر بھی کچھ ٹویٹس میں تذکرہ کیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اس سے پہلے کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھیں. پھر سابق چیف جسٹس کے بارے میں بہت سے انکشافات کیے گئے. پھر اس کے علاوہ حریم شاہ کو بھی قتل کروانے کے منصوبے کا الزام عمران خان کے سر پہ رکھا گیا. اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی آڈیو ہیں ان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی وطن دشمنی ظاہر نہیں ہوتی. عمران خان کا پاسپورٹ کس نے ضبط کر رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، ایک آڈیو میں صاف سنا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ میں اور ٹویٹس نہیں پڑھ سکتا، بے شمار ٹویٹس ہیں. حقائق کچھ یہ ہیں کہ جب ہیکر نے پہلی آڈیو لیک کی تھی تو ڈارک ویب کے اوپر اس کا اکاؤنٹ جو تھا وہ انڈیشل کے نام سے تھا. اسی نام کے ذریعے ٹویٹر پر بھی ایک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا اور وہی انفارمیشن ٹویٹر کے اوپر بھی شیئر کی گئی تھی. پھر اس کے بعد انڈیشل نام کے کئی اکاؤنٹس بنتے رہے لیکن مستند کون سا ہے اس کی پہچان نہ ہو سکی. اس کے بعد پھر ہیکر کے نام سے کچھ اکاؤنٹ بنتے رہے. اب یہ جس اکاؤنٹ کی ٹویٹس کے اسکرین شاٹ لگائے گئے ہیں یہ @hackerboy11122 اس کی آئی ڈی ہے جس کے اسکرین شاٹ اس نجی ٹی وی چینل کی میڈیا ویب سائٹ کے اوپر نشر کیے گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ آڈیو لیک کا ماسٹر مائنڈ عمران خان اور اس کا کوچ ہے، تو پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ آڈیو لیکس کے بارے میں اب جو باتیں آ رہی ہیں جو صرف اور صرف عمران خان کے بارے میں ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ ملک دشمنی ان کی کسی بھی بات سے ظاہر نہیں ہوتی، تو اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ نے اپنے سیاسی حریف کو قدغن پہنچانی ہو یا اس کے اوپر کوئی حرف لانا ہو تو آپ اپنی کارکردگی بتائیے اور اس کی کارکردگی کا بھانڈا کھول کے رکھ دیجئے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کسی دوسرے کو آپ نے نیچا دکھانا ہو تو اس سے اوپر والے اقدامات کرنا پڑتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ عوامی مقبولیت کسی شخص کی ختم کرنی ہو اور اسے اپنے حق میں کرنا ہو تو اس کے لیے عوام دوست اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. میں اس بات کا قائل ہوں کہ کسی دوسرے پہ آپ نے حرف لانے کے لیے اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ اپنی کارکردگی کو از سر نو تعمیر کرتے ہوئے بہتری کے اقدامات اٹھائے جائیں تو وہ صحیح اقدام ہوں گے. لیکن میں اس بات کا ہرگز قائل نہیں ہوں اور پاکستان میں بسنے والا ہر ذی شعور اور محب وطن پاکستانی اس بات کا ہرگز قائل نہیں ہے کہ آپ ذاتیات پہ اترتے ہوئے کسی دوسرے پر حملے کرنا شروع کرتے ہیں. آپ ذاتی طور پہ حملے جب آپ پر ہوں تو آپ یہ کہیں کہ خاندانوں تک بات نہیں پہنچنی چاہیے، سیاست کو صرف سیاسی اسلوب میں پرکھنا چاہیے، لیکن اپنے مخالفین کے لیے آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. اس میں جتنی باتیں بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ 100 کی 100% غلط ہوں. اس میں جتنی باتیں بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں 2% شاید سچ ہوں یا شاید 100% ہی سچ ہوں، لیکن یہ اس ہیکر کے اکاؤنٹ سے باتیں جاری نہیں ہوئیں. سوچنے کا مرحلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب یہ دیکھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی عدالت سے ضمانت ہو چکی ہے اور کیس خارج ہو چکا ہے، جس پر سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ شاید اب مجھے یہ چائے میں روٹی ڈبو کے کھانے کا کیس کر دیں، تو خان صاحب آپ کے لیے بہت سے کیس ابھی تیار ہو رہے ہیں اور یہ کیس تیار کرنے میں وفاقی حکومت کسی بھی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کرے گی. ایک ایسے وقت میں کہ جب FIA کو آپ کے خلاف تحقیقات کی اجازت دے دی گئی ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب آڈیو لیکس کا ماسٹر مائنڈ آپ کو قرار دیا جا رہا ہے اور پھر
ایسی ہی آڈیو لیکس کے بارے میں آپ کے کچھ انکشافات عوام تک پہنچائے جا رہے ہیں، چاہے وہ غلط اکاؤنٹ سے ہی کیوں نہ پہنچائے جا رہے ہوں، تو اس پہ آپ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب انہی مقدمات کو بنایا جائے گا، اسی بارے میں مزید باز پرس کی جائے گی، پھر سے غدار وطن کے الزامات لگائے جائیں گے، پھر سے کسی دوسرے کو مودی کا یار قرار دیا جائے گا، پھر سے کسی کو بیرونی فنڈڈ پہ چلنے والا ایک سیاستدان قرار دیا جائے گا، پھر سے دینی طور پہ جذبات کو ابھارا جائے گا، اور پھر سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مد مقابل لا کھڑا کیا جائے گا۔ پاکستان میں ایسی سیاست کب تک چلتی رہے گی؟ ایسے ہی ایک دوسرے پہ الزامات کا ڈھنڈورا کب تک پیٹتے رہیں گے؟ کب آپ عوام کی بات سنیں گے؟ کب عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات اٹھائیں گے؟ کب تک ان نسلی تعصب سے آپ باہر آئیں گے؟ کب تک آپ کا گروہ آپ کے لیے مقدم اور دوسروں کا گروہ اچھوت رہے گا؟ کب تک ایک پاکستانی دوسرے پاکستانی پر اپنے سٹینڈرڈ کی وجہ سے یا پارٹی نسبیت کی وجہ سے مقدم اور معظم قرار دیا جائے گا؟ پاکستان کے اندر یہ جو تفریق پیدا ہو رہی ہے، یہ جو پھر سے نت نئے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ان الزامات کو تقویت پہنچانے کے لیے ان الزامات سے پہلے بڑی بڑی پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کریں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں ہے کہ کون کس کو پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے، کون کس کے خلاف گھیرا تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سیاسی لڑائیاں ہیں، دہائیوں پہلے بھی ایسی تھیں، ایسی ہی گندی اور پراگندہ سیاست تھی، اور اب بھی ویسی ہی سیاست چل رہی ہے۔ لیکن رحم آتا ہے تو عوام کے اوپر رحم آتا ہے، رونے کو دل کرتا ہے تو عوام کے لیے رونے کو دل کرتا ہے، دل کڑتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کڑتا ہے کہ میں کس ملک کا باسی ہوں کہ جہاں پر بہتری کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، میں کس ملک میں رہنے والا ہوں کہ جہاں پر چودھریوں کی لڑائی میں ہمیشہ مزارے مارے جاتے ہیں، میں کس ملک کا پاسپورٹ ہولڈر ہوں کہ جہاں پر رہتے ہوئے مجھے ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی میرے اوپر ایسا الزام نہ لگا دے کہ جس کے دفاع میں بولنے سے بھی قاصر ہو جاؤں۔ خدا کے لیے ایسی سیاست کو ترک کر دیجئے، اپنے لیے نہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کر دیجئے۔ ایک احسان کر دیجئے، اس ایک احسان کے بدلے آپ کی نسلیں آپ کو یاد رکھیں گی، بصورت دیگر غلط لفظوں میں آپ کو یاد رکھنے والی پوری دنیا موجود ہے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔